حامدا مصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم رواہ مسلم۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صاحب کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد سے ان کا گھر بہت دور تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ان سے زیادہ دور مسجد سے گھر کسی اور کا نہیں تھا۔ سب سے دور جو آتے تھے مسجد کی طرف وہ یہی آتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، اور کئی لوگوں نے کہا کہ آپ پیدل پیدل اتنی دور سے آتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کی ایک بھی نماز نہیں چھوٹتی ہے، آپ کی ایک بھی جماعت نہیں چھوٹتی ہے، آپ ماشاءاللہ نماز کے اتنے پابند ہیں، تو کیوں نہ ایک گدھا آپ خرید لیجئے۔ اب اس وقت کی مشہور سواری اور سب سے بہترین سواری گدھا، اونٹ پر لوگ سفر کرتے تھے تھک جاتے تھے، گدھا بولے تو ایک دم آسانی والی سواری۔ کہا ایک گدھا خرید لیجئے، اس پر بیٹھ کر آیا جایا کیجئے، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھو، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر جو ہے مسجد کے قریب ہو جائے، میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر، آپ دور کی بات کر رہے ہیں نا، میرا گھر دور ہے، میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد کے پاس ہو، اس لیے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد سے دور ہی ہو، جہاں میں ہوں میں خوش ہوں وہ دور ہی ہو میرا گھر، اور میں سواری بھی نہیں خریدوں گا، میں پیدل چل کر آؤں گا، کیونکہ میرا اپنے گھر سے پیدل چل کر کے مسجد کی طرف آنا، پھر یہاں سے چل کر کے اپنے گھر والوں کے پاس جانا، میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جائے۔ صرف نماز ہی نہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ میرا مسجد کے لیے آنا بھی لکھا جائے، میرا مسجد سے پھر گھر کی طرف جانا بھی لکھا جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی سوچ کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیرے لیے سب جمع کر دیا گیا ہے، یعنی تیرے لیے سب لکھا جا رہا ہے۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کے اندر یہی بات ہے کہ بنو سلمہ قبیلے کے لوگ تھے، بنو سلمہ قبیلے کے لوگ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، مسجد کے قریب پلاٹنگ ہو رہی تھی، تو وہ قبیلے والے مسجد کے قریب آباد ہونا چاہے کہ یہاں گھر بنا لیتے ہیں، یہیں رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو، تو کہا کہ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم وہیں رہو، اس لیے کہ تمہارا جو تم مسجد کی طرف آتے ہو تمہارے قدموں کی نشان بھی لکھے جا رہے ہیں، تم جتنی دور سے چل کر آ رہے ہو قدموں کے نشان بھی تمہارے لکھے جا رہے ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم وہیں رہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسجد کے قریب آنے کا فیصلہ جو ہے بدل دیا اور جہاں تھے وہیں رہے۔ ان واقعات سے اور ان احادیث سے میں آپ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو مسجد کے قریب رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی فضیلت نہیں ہے، وہ بہت فضیلت حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ، اور پہلے آ جایا کریں، اذان ہوتی ہی آ جایا کریں، سنت نوافل ساری چیزیں پرفیکٹ طریقے سے پڑھیں، آسانی ان کے لیے۔ لیکن جو لوگ مسجد سے دور رہتے ہیں اور روزانہ بہانہ بناتے ہیں، آج گاڑی نہیں تھا، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، مولانا گھر بہت دور ہے، وہاں سے آتے کیسے آئیں، یا بارش کی بوندیں پڑ رہی تھی کیسے آئیں، یا موسم اچھا نہیں تھا، یا کوئی بھی بہانے بناتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس یہ کوئی بہانے نہیں چلیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے کہ جتنا تکلیف سہ کر مسجد کی طرف آؤ گے ثواب بھی اتنا زیادہ ہے، جتنی دور سے آؤ گے ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ تو یہ بہانے بازی کرنا کہ نہیں بہت دور ہے میرا گھر، یہ نہیں چلتا اسلام کے اندر۔ صحابہ کرام تو اپنی خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں کہ میں دور ہی سے آؤں گا کیونکہ مجھے ثواب زیادہ چاہیے، اور آج ہمارے پاس لوگ نماز کے لیے اس لیے نہیں آتے کیونکہ میرا گھر دور ہے۔ صحابہ کرام سواری نہیں خرید رہے ہیں کہ نہیں، میں چاہتا ہوں زیادہ ثواب کماؤں، ہر قدم پر ثواب ملے، ہر قدم پر نیکی ملے، میرا آنا بھی لکھا جائے، میرا جانا بھی لکھا جائے۔ اور آج لوگ بہانے بازی یہ بناتے ہیں گاڑی نہیں ہے اس لیے نہیں آ پاتے، یعنی آپ قبر میں بھی گاڑی لے کر جائیں گے شاید، یا گاڑی قبر سے لے کر جنت تک کا راستہ آپ کے گاڑی کے ذریعے ہی پورا ہوگا، گاڑی نہیں ہے تو اسلام پر عمل نہیں ہے، یعنی اسلام پر عمل یا نماز کی پابندی گاڑی کے ساتھ ضروری ہے، گاڑی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں، وسائل نہیں تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے لوگ،
یہ کون سی بات ہوئی؟ اسی لیے میں آج کے درس میں یہی بتانا چاہتا ہوں، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ آپ جب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں نا بستروں پر، اور مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کے لیے، حی علی الفلاح، اور کامیابی کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، مؤذن آواز لگا رہا ہوتا ہے اور آپ وہ خیر وہ بھلائی حاصل نہ کر کے مزے سے سو رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی سوتے رہیں گے، ایک دن مر جائیں گے۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کاش ہم نے نماز پڑھی ہوتی، کاش ہم نے مؤذن کی آواز پر لبیک کہا ہوتا، کاش ہم نے نماز کی پابندی کی ہوتی، تب آپ کو پتا چلے گا۔ لیکن اس وقت صرف کاش کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، پھر آپ کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ابھی وقت ہے نا، ابھی وقت ہے، ابھی سنبھلیے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ نماز بہت اہم چیز ہے۔ ایک مسلمان اگر نماز کی پابندی نہیں کر پاتا تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے، خود ہی سوچیں۔ باقی چیزیں سائیڈ میں رکھیے، ایک مسلمان اگر نماز کی پابندی نہیں کر پا رہا ہے تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ اپنے گریبان میں جھانکے، اس کے مسلمان ہونے پر سوالیہ نشان ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا، وہ کیسا مسلمان ہے؟ ایک نماز کی پابندی نہیں کر پا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔